السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو بحیثیت معلم کامل محمد مصطفیٰ شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ابد تک کے لیے سرتاج انبیاء ہیں۔ آپ کی ذات عالی صفات وہ تلمیذ الرحمن ذات ہے جس کے دامن اطہر میں دنیا کے جدید و قدیم علوم ما کون و یکون مدینۃ العلم کی صورت میں قائد ہیں، جس میں ہر لحظہ رب زدنی علما سے اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ختم المرسلین تا قیامت رہبر اور معلم انسانیت ہیں۔ معلم کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کسی امر سے متعلق تعلیم دینے والے کو معلم اور علم پانے والے کو متعلم کہا جاتا ہے۔ معلم کامل سے مراد وہ انسان، وہ ہستی ہے جس میں وہ تمام اوصاف مکمل پائے جائیں جو ایک اعلیٰ معلم میں ہوتے ہیں۔ معلم کامل کی صفات: نمبر 1، حصول علم کی رغبت۔ معلم کامل حصول علم کی رغبت دلاتا ہے۔ یہ صفت اور خصوصیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل پائی جاتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے، علم سیکھو اور سکھاؤ۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حصول فرض ہے۔ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ علم کا حصول عمل اور اس کی اشاعت کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 2، معلومات کا خزانہ۔ معلم کامل معلومات کا خزانہ اور شمع علم کا پروانہ ہوتا ہے۔ اس صفت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال تھا۔ فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت بے مثل ہے، ویسے ہی علم حقیقی اور معرفت ربی میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ معلم کامل تربیت اور صاحب انقلاب۔ معلم کامل تربیت کے ساتھ صاحب انقلاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آیا ہے درسگاہ نبوت کے تربیت یافتہ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے شجاع، سلمان فارسی، ابو ذر جیسے زاہد، عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ، خالد بن ولید جیسے سپہ سالار اور فاتح کی تربیت آپ نے کی۔ خلوص اور للہیت۔ معلم کامل میں خلوص اور للہیت کی صفات پائی جاتی ہے۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل بھری ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، علم کا سکھانا خشیت الہی ہے۔ علم سیکھنے کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ نسلی تعصبات سے دوری۔ معلم کامل نسلی تعصب سے دور رہتا ہے۔ آپ میں یہ خصوصیت بدرج اتم پائی جاتی ہے۔ آپ کا نظام تعلیم ہر قسم کے تعصبات تفاخر سے پاک تھا۔ جہاں مسجد نبوی میں ابو بکر و عمر جیسے زعماء قریش تعلیم پاتے تھے، وہیں سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی جیسے بھی علم و عرفان کی دولت پاتے تھے۔ دلکش اور باوقار شخصیت۔ معلم کامل کے لیے ضروری ہے وہ دلکش اور باوقار شخصیت کا مالک ہو۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر متصف تھے۔ جو دیکھتا وہیں دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ مزاج شناس اور دور اندیش۔ معلم کامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مزاج شناس اور دور اندیش ہو۔ یہ صفت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ آپ لوگوں کے مزاج کے مطابق گفتگو فرماتے اور از حد مشکل معاملات کو دور اندیشی اور فراست سے سلجھا دیتے تھے۔ آپ نے اسی لیے فرمایا، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو۔ نبی کریم بطور معلم کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم کامل معلم ہیں۔ خدا نے آپ کو اپنی شاگردی میں لے کر کل عالم کے لیے تا ابد تک معلم بنا کر بھیجا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ رسول انہیں آیات قرآن پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ رسول ہے جو لوگوں کو حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ متمم بالشان کام کی تفویضیت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان کام تفویض کیا گیا،
جسے آپ نے پوری تندہی سے انجام دیا۔ اس نظام تعلیم و تدریس کی ٹھوس بنیادوں پر علم و فنون، تہذیب و تمدن کی ایسے رفیع الشان عمارت تعمیر ہوئی جسے گردش لیل و نہار کی کروٹیں بھی نہ دہا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو بہت حیثیتیں ہیں، مگر معلم میں کتاب و حکمت کی حیثیت آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم نے عہدہ نبوت پر فائز ہوتے ہی اولین کام علم کی ترویج کا کیا۔ تعلیم کا سنگ بنیاد۔ نبوت عطا ہونے پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق میں پڑھنے پڑھانے کی تلقین اور قلم کے ذریعے تعلیم کی فضیلت کا اعتراف کیا گیا۔ چنانچہ اس اولین وحی کو اسلامی تعلیم کا سنگ بنیاد کہا جاتا ہے۔ تعلیم اور تبلیغ۔ نبوت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پیغام خداوندی اپنے عزیز و اقارب تک پہنچائیے۔ چنانچہ اہل مکہ کو خفیہ دارالارقم میں اور پھر اعلانیہ تبلیغ شروع کی۔ ان کوششوں میں سخت تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی۔ اس اخلاقی اور مذہبی تعلیم میں خود عملی تربیت بھی دی اور علم کی فضیلت اور اہمیت سے معاشرے کو آگاہ کیا۔ معلم مدینہ۔ مکی زندگی میں تبلیغ تعلیم کے فریضے میں کئی مصائب جھیلے، مگر اسلامی تعلیم کا آغاز ہجرت مدینہ کے بعد ہوا۔ مدینہ میں تعلیم کا آغاز بیعت عقبہ اولیٰ سے ہوا۔ جب 40 لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی درخواست پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مکہ سے باہر اسلامی معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ عام اور لازمی تعلیم۔ مدینہ میں خود مختار اسلامی ریاست کے ساتھ ساتھ آپ نے اسلامی نظام تعلیم بھی قائم فرمایا، جس میں سب سے مقدم قرآن کی لازمی تعلیم تھی، جس کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ پہلی یونیورسٹی صفا کا معنی چبوترے کے ہیں۔ آپ نے مسجد نبوی سے ملحق ایک سائبان اور چبوترا بنوایا جو مسلمانوں کی پہلی اقامتی یونیورسٹی تھی، جس کا نصاب تعلیم قرآن تھا۔ معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جہاں انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ اصحاب صفا۔ اس میں وہ صحابی شامل تھے جن کا گھر بار نہ تھا، وہ تنگ دستی کی وجہ سے تجارت نہ کر سکتے تھے۔ یہ سوق کے قریب تھے جو شب و روز تحصیل علم میں مصروف رہتے تھے، آگے چل کر یہیں معلم بنے۔ نصاب تعلیم۔ اسلامی فقہ، فن حفظ قرآن، فن قرات، تجوید، علم الانصاب یہاں کا نصاب تھا۔ تعلیم بالغاں۔ اصحاب صفا کے علاوہ کاروباری صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار فرصت کے اوقات میں مسجد نبوی میں باجماعت نماز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مستفیض ہوتے تھے۔ خواتین کی تعلیم۔ ابتدا میں خواتین مسجد میں نہیں جاتی تھی، ان کے مرد بھی انہیں روکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی بندیوں عورتوں کو اللہ کی مساجد میں جانے سے نہ روکو۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ ہفتہ میں ایک دن ان کی درخواست پر ان کے لیے مخصوص فرمایا، اس دن ان کے سوالوں کے جواب دیتے۔ علم کی اہمیت۔ قرآن و سنت میں علم سیکھنے کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے، جسے قرآن میں ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مشکوٰۃ شریف میں ہے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملو لے لو۔ احادیث مبارکہ میں ہے مہد سے لے کر لحد تک علم کے حصول کا حکم ہے۔ طالب علم مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ علم کے ورثے کو افضل قرار دیا گیا۔ علم حاصل کرنا سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ قلیل علم کثیر عبادت سے بہتر ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے اور اہل اسلام اور اہل زمین سب کے سب، یہاں تک چونٹیاں اور مچھلیاں بھی علم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہاں پر ایک اہم مضمون اور بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم۔ معلم کامل انسانیت کے طریقہ و تدریس میں ذیل خصوصیات نمایاں تھی۔ شفقت اور نرمی۔ یہ ہنر تعلیم کو آسان اور پرکشش بنا دیتا ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعلیم دینے میں حریص اور شفیق اور نرم خو تھے۔ صحابہ و معلمین سے فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا، تعلیم کو آسان کر کے پیش کرو، مشکل کر کے نہیں۔ آپ مشکل عملی نکات باتوں باتوں میں سمجھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے سعادت مند وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت پکڑے۔ جدید طریقہ تعلیم کی بنیاد بھی آسان سے شکل کی ہے۔ نمبر 2، تعلیم کی تحریک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے ہمیشہ مناسب ذوق و شوق اور تحریک کرتے تھے۔ جب طبیعتیں آمادہ اور تیار ہوتی تو پھر تعلیم اور تلقین فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی طریقہ تھا، ایک دن چھوڑ کر وقفہ سے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے تاکہ وہ اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ نمبر 3، تکرار۔ مؤثر تدریس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھانے کے لیے ایک بات اور جملے کو 3 بار دہراتے تاکہ تکرار سے بات دلوں اور ذہنوں میں اتر جائے۔ نمبر 4، مثالوں کا استعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے اکثر اوقات مثالوں کا استعمال بھی کیا کرتے تھے، یعنی اصول بتانے کے بعد اس کی تشریح مثالوں سے فرماتے اور تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 5، سوالیہ انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بیانیہ طریقے کے علاوہ استفہامیہ انداز بھی اپناتے تاکہ علم کی تحریک پیدا ہو۔ ایک روز صحابہ سے فرمایا السرعہ، بہادری کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کشتی میں بچھاڑنا ہے۔ تو فرمایا نہیں، بلکہ بہادری یہ ہے انسان غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ اس لیے فرمایا حسن السؤال نصف سوال کرنا نصف علم ہے۔ جدید طریقہ تعلیم بھی یہی ہے۔ نمبر 6، تفکر کی انگیخت۔ حسن سوال طالب علم کو تدبر اور تفکر پر ابھارتا ہے۔ علم تدبر اور تفکر لازم اور ملزوم ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں فرمایا تفکر کی مثل کوئی عبادت نہیں، ایک گھڑی کا تفکر تمام رات کی عبادت اور 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک جگہ فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ نمبر 7، نافع علم کی تاکید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کے لیے نافع علم کی تاکید کی، کیونکہ خود دعا فرماتے تھے اے اللہ میں آپ سے مفید علم طلب کرتا ہوں، غیر مفید علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 8، قول اور فعل میں مطابقت۔ معلم کے لیے قول اور فعل کا پیکر ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت بدرجہ اتم بھی موجود تھی۔ قرآن جو کتاب ہدا ہے، اس پر اتنا عمل تھا کہ حضرت عائشہ نے آپ کو کان خلقہ القرآن فرما دیا۔ آپ نے اس کو جو خود بے عمل ہوتا ہے اس چراغ سے تشبیہ دی جو خود تو جلتا ہے لیکن روشنی دوسروں کو دیتا ہے، اور وہ بے فائدہ ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو، کیونکہ معلم کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو تو طبائیں بھی اثر لیتی ہیں۔ آپ ہی کے فرمودات ہیں مومن مفید علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا۔ جامعیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مختصر جملوں میں بڑی بڑی پیچیدہ بحثوں کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ نے عمارت اور حکومتی مسائل، معاشرتی زندگی، تعلیمی اور ادبی، لڑائی اور جہاد، اخلاق اور روحانیت، عقائد و عبادات، تجارت اور معیشت کے مسائل، غرض ہر شعبہ زندگی کے مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے حل فرمایا۔ بقول شاعر جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ موقع محل کو پیش نظر رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیجا گفتگو کی بجائے ہر بات موقع محل کی مناسبت سے کرتے، ہر جگہ اور ہر آدمی کے لائق ہی بیان فرماتے۔ یہی وجہ ہے لوگ اس بات پر ہمتاً گوش ہوتے۔ شیریں انداز بیان۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی میٹھے بول بولتے، علم و حکمت کے موتی لٹاتے۔ اسے سننے والے کے دماغ پر فوراً اثر ہوتا ہے اور لسان نبوت سے نکلے ہوئے جملے سینہ پر منقش ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد زمانے بھر کے امام بنے۔ بزرگوں کی تعظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درس میں بزرگوں کی تعظیم اور ان کے ادب کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب کسی قوم کا بزرگ تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت بجا لایا کرو۔ انداز اصلاح۔
آپ ہر فرد کو مخاطب کر کے فرداً اصلاح کی بجائے کسی ایک شخص کی غلطی پر آگاہ کرتے، فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نام نہ لیتے، اس سے دوسرے خود بخود نصیحت حاصل کر لیتے تھے اور غلطی کا مرتکب اپنی اصلاح کر لیتا۔ مسلم شریف میں نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت پکڑے۔ آواز میں اعتدال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدریس میں نہ آواز دھیمی فرماتے اور نہ ہی بلند، بلکہ معتدل آواز سے درس دیتے، ٹھہر ٹھہر کر بولتے، الفاظ کی صاف ادائیگی فرماتے، اول تا آخر پورے منہ سے بولتے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے۔ انقلابی نتائج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام تعلیم پیش فرمایا اور بطور معلم جو طریقہ تدریس اپنایا، اس کے انقلابی نتائج آپ کے عہد مبارکہ میں آنا شروع ہو گئے۔ اس سے مسلمانوں کی خواندگی کا معیار بڑھا، انہوں نے تہذیب و مذہب کے تمام اچھے اصول سیکھے، ان کی مذہبی اور اخلاقی حیثیت و کردار کے ساتھ ان کی ادبیت اور قابلیت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ اونٹوں کے چرواہے میدانوں ریگستانوں میں کھلی یونیورسٹی بن گئے، جہاں چرواہے ان سے تحصیل علوم کرتے تھے۔ قصہ مختصر، آپ کی بعثت عالم نو کا پیغام اور تعلیمی دنیا میں حقیقی انقلاب کی نوید تھی، جس نے تعلیم پر مخصوص طبقے برہمن، احبار اور رہبان کی اجارہ داری ختم کر کے ہر فرد پر اس کے دروازے مفت کھول دیے، اور پھر رفع رسانی، تہذیب و تربیت، نفس اور عمل سے ہم آہنگی کو علم کی غرض و غایت قرار دیا۔ یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ تدریس تھا، جو ہر معلم کو اس طریقہ تدریس کی صفات کو اپنانا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔